اس کے لیے اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی ہے. یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، اور ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. معوذتین کے معنی یہ ہے کہ وہ دو صورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. ان صورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی. صحیح احادیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد رکھتے تھے. حسد ان کو اس بات پر تھا کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور پچھلے تمام انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے. تو پیچھے جتنے انبیاء کرام آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، یعنی بنو اسرائیل میں آئے، اور یہ یہودی بھی بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ منظور ہوا کہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر، جو سب سے افضل پیغمبر بھی ہیں، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث کیا جائے. تو اب تک سارے انبیاء آ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جن سے بنو اسرائیل تعلق رکھتے تھے، یعنی یہودی اس خاندان سے تھے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے. تو یہودیوں کو یہ حسد ہوا کہ اگرچہ ان کی کتابوں میں، یعنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایک ایسے پیغمبر بھیجیں گے جو آخر خاتم النبیین ہوں گے اور جن کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہوگی، قیامت تک کے لیے ہوگی. یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں پہلے سے موجود تھی. تو ان کو یہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آتے رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آتے رہے ہیں، اسی طرح یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان میں آئیں گے. لیکن جب وہ آ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو ان کو حسد ہو گیا، اور اس حسد کی وجہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ ان کی طرف سے شروع ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ چاہا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو، بلکہ ایک معاہدہ کیا کہ بھئی ہم آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. ایک بہت بڑا معاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے. ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن اندرون خانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا. قرآن کریم میں جگہ جگہ ان سازشوں کا ذکر آیا ہے. تو اسی حسد کی وجہ سے ایک یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا.
اور جادو اس طرح کر دیا کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور وہ ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام آپ نے کر لیا ہے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت، اور اس کی وجہ سے ایک طبیعت میں انقباض کی کیفیت طاری رہی کئی دن تک، کافی عرصے، اور آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی۔ تو ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے، اور میں نے خواب دیکھا یا ہو سکتا ہے بیداری کے اندر یہ صورتحال پیش آئی ہو کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو پہلے انہیں پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ یہودی ہے، لبید ابن عاصم کا نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا۔ پھر پہلے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس نے کنگھے میں کیا ہے، کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے، اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہاں پر وہ اس نے کنویں کے اندر دفن کی ہے یہ چیزیں، کچھ پڑھا کر جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دی۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی دو فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے، اور اس طرح چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کنویں کے پاس بیر زروان کے نام سے، اور وہاں جا کر آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ کنگا بھی برآمد ہو گیا، اور کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے، اور پھر اسی موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق قل کے معنی ہے کہو، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا کہ تم ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالی کی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت پاؤں پھٹنے کی مالک ہے، یعنی جو جس کے حکم سے صبح کو پاؤں پھٹتی ہے، یعنی صبح نمودار ہوتی ہے، اور میں اس کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، من شر غاسق اذا وقب، میں پناہ مانگتا ہوں رات کے اندھیرے سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گرہوں میں پڑھ کر پھونکتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس شخص کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو حسد کرنے والا ہو، جب وہ حسد کرے اور حسد کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے ترجمہ قل اعوذ برب الفلق والی صورت کا۔ یہ جو کہا گیا کہ گرہوں میں
پڑھ کر پھونکتے ہیں لوگ، یعنی جادوگر. وہ کیا کرتے ہیں کہ گنڈے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ گنڈے بناتے ہیں، تو اس میں کوئی دھاگا لے لیا، اس کے اندر کوئی کچھ پڑھا اور گرہ بنا دی، پھر دوسرا کچھ پڑھا پھر گرہ بنا دی، تیسرا پڑھا پھر گرہ بنا دی. تو ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لبید ابن عاصم یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا، اور ان لڑکیوں نے تانپ کے دھاگے کو لے کر اس کے اندر گرہیں باندھی تھیں، اور وہ گرہیں لگا کر تانپ کا کوئی دھاگا تھا وہ کنگھے کے اندر لگا دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل گیا وہاں کنویں کے پاس. تو یہ جو دو صورتیں نازل ہوئی تھی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں ملا کر، اور اس دھاگے کے اوپر بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق کی ہر ایک آیت پڑھتے اور اس کی ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے پھر دوسری گرہ کھول دیتے، تیسری آیت پڑھتے پھر تیسری گرہ کھول دیتے، یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھ کر آپ نے 11 کی 11 گرہیں کھول دی. اور جب وہ گرہیں کھل گئی تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کأنما نشدت من عقال، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں. تو یہ جادو کا جو اثر تھا وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زائل فرما دیا. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام اور خاص طور سے افضل الانبیاء سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر کوئی بھی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن ایسا جادو کوئی نہیں کر سکتا جو انبیاء کرام کو ان کے فرائض رسالت میں ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی نبوت کے فرائض انجام نہ دے سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی دنیا کی ساری طاقتیں جمع کر کے بھی انبیاء کرام کے اوپر کوئی ایسی حالت طاری نہیں کر سکتا، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، کہ جس سے انبیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے. البتہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں. نزلہ بھی آ گیا، بخار ہو گیا، یا کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی، یہ انبیاء کرام کو ہوتا رہتا ہے. تو